السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹرز ولاگز۔ ہم آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ٹرومیٹک ریٹیکولو پیریٹونائٹس یا جسے عام الفاظ میں ہارڈ ویئر ڈیزیز یا کیل یا سوئی وغیرہ نگل جانا، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جی تو ویورز، یہ جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا ہے۔ اس نے کوئی کیل، کوئی تار یا کوئی نیڈل وغیرہ جو ہے وہ انجیسٹ کر لی تھی اور اس کی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے، اس کی جو پیریٹونیم ہے وہاں پہ فلوئڈ جمع ہو گیا ہے اور اسے اٹھنے بیٹھنے میں اور کھانے پینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کے اکثر مسائل جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ اس کی جو بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی فارم پہ یا گھر پہ کوئی توڑی وغیرہ لاتے ہیں یا کوئی سالج وغیرہ لیتے ہیں تو اس میں جب لوڈنگ کرتے ہیں یا لوڈنگ وغیرہ کے دوران تو کوئی تار وغیرہ، کوئی نیڈل وغیرہ اس توڑی کے اندر، اس سائلج کے اندر یا اس گھاس کے اندر چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو بندہ نوٹ بھی نہیں کر سکتا، اور جب جانور وہ چارہ کھاتا ہے تو وہ اس کے ذریعے اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے۔ وہ ڈائریکٹ جا کے جو ریٹیکولم ہوتی ہے وہاں پہ اس کے پردوں میں جا کے پھنس جاتی ہے اور پھر وہاں پہ جیسے ہی جو اس کی ریٹیکولر موومنٹ ہوتی ہے اس کے ذریعے یہ پنکچر کرتی ہے ریٹیکولم کی وال کو، دیوار کو، اور پھر اس سے باہر نکل کر یہ پھر پیریٹونیم میں آ جاتی ہے، پیریٹونیم کو پنکچر کرتی ہے اور پھر وہاں سے جو اس کا فلوئڈ وغیرہ ہوتا ہے ریٹیکولم سے، ریومن سے، وہ سیپ آؤٹ کر کے نکل کر جو پیٹ ہوتا ہے، اس کی دیوار ہوتی ہے، اس وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مواد یہاں پہ جمع ہوتا ہے اور پھر یہ آگے جو برسکٹ ایڈیما ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کوڑی ہے، وہاں یہاں پہ سوزش ہو جاتی ہے اور پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اس کی اگلی اور پچھلی ٹانگوں میں اور اڈر میں، حیوانے کے اندر اس کی سوزش ہو جاتی ہے، یہ پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو واحد حل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سرجری کے ذریعے آپریٹ کر کے جو اس کا ریٹیکولم ہے اس کو صاف کر کے وہاں سے جو نیڈل یا کیل وغیرہ ہے اس کو نکال دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میگنیٹس جو مقناطیس ہوتے ہیں وہ جانور کو خوراک کے ذریعے دیے جاتے ہیں، وہ اس کی ریومن میں یا ریٹیکولم میں چلے جاتے ہیں، پھر جو سخت جو میٹیلک یا نان میٹیلک یہ جو وائرز ہوتی ہیں یا کیل یا نیڈل ہوتے ہیں یہ مقناطیس کے ساتھ چپٹ جاتے ہیں اور یہ جانور کو تنگ یا پریشان نہیں کرتے۔ تو اس کے دو جو پاسبل وے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے، اور تیسرا طریقہ ہے کہ ان کو کوئی اینٹی بایوٹکس وغیرہ لگائے جاتے ہیں، پینسلین وغیرہ، پینسلین گروپ لگایا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ جو انفیکشن ہے، سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن، اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اور اس طرح کے مسائل اگر آپ اپنے جانوروں میں دیکھیں تو فوراً ہی کسی مستند ویٹرنری ڈاکٹر سے رابطہ کر کے آپ اپنے جانور کی جو ہے وہ آپریٹ کرائیں یا اس کا مناسب جو ہے وہ بندوبست یا ٹریٹمنٹ کرائیں۔ ہم امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔